اللہ تعالیٰ نے شہداء دے مقام نو، شہیداں دی عظمت نو اور شان نو بیان فرمایا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تسی کہنا تے دور دی گل ہے کہ شہید مردہ نے، ایک کہنا تے دور دی گل ہے، سوچنا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی فرما رہے ہیں لا تحسبن۔ اللہ تعالیٰ نے ہلکیاں الفاظ نال نہیں آکھیا کہ ہلکے پھلکے لفظ نال رب تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تاکید نال زور دے کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تحسبن۔ اے جڑی نون ہے نا اگے لگی نون، اینو آندنے نون سکیلا۔ جڑی نون سکیلا ہے وہ تاکید پیدا کر دی معنی دے اندر۔ اللہ فرماندا ہے کہ ہرگز سوچنا نہیں، گمان نہیں کرنا۔ قتلوا فی سبیل اللہ، جڑے اللہ دی راہ وچ شہید ہو گئے نے امواتن، انہاں نوں مردہ گمان بھی نہیں کرنا، سوچنا بھی نہیں، کہنا تے دور دی گل۔ اللہ تعالیٰ نے پتا سی نا وہ کئی لوگ آون گے جڑے نبیاں نوں مردہ آکھن گے، رب نوں پتا سی۔ ایسے گلے تے رب تعالیٰ نے فرمایا شہیدانوں کہنا تے دور دی گلے، سوچنا بھی نہیں کہ شہید مردہ نے، سوچن دی بھی اجازت نہیں، سوچن دی بھی اجازت کیوں؟ رب نو پتا سی نا بندے آن گے جڑے نبیاں نو ماذ اللہ مردہ کھڑ گئے، مر کے مٹی ہو گئے۔ تو میں جدو شہیدان دے بارے فرما رہے ہیں کہ سوچنا بھی نہیں اے زندہ نے، تو لوگاں نو آپ ہی اندازہ ہو جائے گا جے شہید زندہ نے تو پھر نبی پاک دی شان کی ہوگی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام اور مرتبہ کی ہوئے گا؟ سوچن دی بھی اجازت نہیں کہ شہید مردہ نے، بل احیاء عند ربہم، بلکہ او اپنے رب دے کولے زندہ نے۔ شہید اپنے رب کولے زندہ نے، بولو کی نے؟ زندہ نے۔ یرزقون، شہیدانوں رزق بھی دیتا جاتا ہے، بولو بولو انہوں رزق بھی دیتا جاتا ہے۔ ایک کھاندے بھی نے، پیندے بھی نے، اٹھدے بھی نے، کہندے بھی نے، شہر بھی کر دے نے، جتھے چاندے نے آندے نے، جتھے جاندے نے انہاں دا دل کرے جا سکتے نے، انہاں بتے قریب اور دور دی کوئی گل نہیں۔ جڑے شہید نے اللہ تعالیٰ نے انہاں دے مقام کو بیان فرمایا۔ علماء فرماندے نے جس لئے جنگ احد ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حضور دے غلامانو جام شہادت عطا فرمایا۔ جس لئے جام شہادت نوش کیتا، اللہ تعالیٰ نے او جڑے شہید ہوئے نا انہاں دیاں روحاں سبز پرندیاں دے وچ جگہ عطا فرمائی۔ او جڑے سبز پرندے سن اللہ تعالیٰ نے انہوں جنت وچ جگہ نصیب فرمائی۔ انہاں وچ شہیداں دیاں روحاں نے او جنت دی سیر کرن، جنت دا پانی پین،
جنت دے پھل کھان جنت دے باغاں دی سیر کرن تے ایک دوجے نوں آکھن کاش ساڈے پیچھے کوئی بندہ خبر دے دے کہ شہید اللہ کو لے زندہ نے کھاندے نے پے پیندے نے پے سیراں پہ کردے نے جنت دے مزے پہ لیندے نے کاش کوئی بندہ انہاں نوں اطلاع کر دے تاکہ انہاں وچ جذبہ شہادت پٹھا نہ پوے انہاں نوں شہادت دا شوق ہوے ایک کنہ گل کیتی جنگ احد تے انہاں شہیداں نے کہ جنہاں دیاں روحاں نوں اللہ تعالی نے سبز پرندیاں دے وچ جگہ عطا فرما کے تے جنت دی سیر تے کردے نے تے جنت دے میوے کھا رہے میٹھا پانی پی رہے نے اور باغات دی سیر کر رہے نے انہاں سوچیا وہ کاش کوئی بندہ ہوئے ساڈے پچھلیاں نوں خبر کرے بھئی شہادت جنوں نصیب ہوندی ہے نا او مردہ نہیں بولو او مردہ او زندہ ہوندا ہے اللہ انہوں رزق بھی عطا فرماندا ہے اللہ تعالیٰ نے انہاں دی گل سن کے فرمایا میں آپ ہی تہاڈی خبر انہاں تڑی پہنچا دینا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے وچ آیت پاک نازل فرما دی فرمایا کملی والیا بیان کر دیو کہ جڑے شہید نے جامع شہادت نوش کردے نے انہاں نوں مردہ کہنا تے دور دی گل ہے گمان بھی نہیں کرنا سوچنا بھی نہیں کہ شہید اپنے رب کو لے زندہ نے اللہ انہاں نوں رزق بھی عطا فرما رہے اللہ انہاں نوں رزق بھی عطا فرما رہے ہے عاشقو اے تے شہید عام شہیدی بات ہے میں تے پھر سید الشہداء نواسائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدنا امام حسین تے شہداء کربلا دی گل کر رہے ہیں جیڑے شہیداں دے بھی امام نے شہیداں دے بھی سردار نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان اور عظمت اور واقعی کربلا دے والے نال گفتگو ہو رہی سی اقال اسلام دے غلاموں کربلا دے میدان اندر میرے تے تواڈے آقا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسیاں قربانیاں پیش فرمائیاں آسمان والے تکدے رہ گئے زمین والیاں نے ویکھیا جنت دیاں حوراں ویکھیا جناب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے دا علی اصغر دین دی راہ تے قربان کر دیتا ہے لیکن اللہ دی بارگاہ چ شکوے شکایت کیتے نہیں وہ اللہ دی رضا چ راضی رہے قربانیاں پیش کر دیتیاں لیکن یزید نے ووٹ دیتا اور بولو تو صحیح یزید کی بیعت کی تھی نہیں امام الانبیاء دے غلاموں میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا اللہ دی سرزمین ہوتے نے لجپال حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جانشار قربانیاں پہ پیش کرتے ہیں کہ جناب والا سیدنا اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت مبارک ہو رہی ہے کہ باب عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت ہو رہی ہے پھر اونا محمد جانتے ہیں نبی پاک غلام جسلے اونا محمد شہادت ہوئی میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خیمے دی اندر تشریف لے کے آئے کربلا جانے کی تیاری فرما رہے ہیں حضرت شہزادہ قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادہ قاسم کون ہے جنہ دے والد ماجد نام حضرت سیدنا امام حسن سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شہزادہ قاسم کون ہے جنہ دے والد کون ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کون ہے علی دا بڑا پتر مولا علی دے بڑے پتر دا نام ہے امام علی مقام دے بھائی جان لگ دے نے وہ بھی جناب والا امام حسن تے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن حسین کی شان بڑی ہے حسن حسین کی شان بڑی ہے ذات رسول پاک
کا نقشہ حسن حسین ذات رسول پاک کا نقشہ حسن حسین روایات میں چاہتا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے سر کو لے کے سینے داڑی تے امام حسین سینے تو لے کے پیران دے دھما داڑی جس نے دو باروں کھلار کے انج کٹھا کریے کہ نام مصطفیٰ بھی تصویر بڑھ جاتی تھی ذات رسول پاک کا نقشہ حسن حسین مل کے کہہ لو ذات رسول پاک کا نقشہ حسن حسین ذات رسول پاک کا نقشہ حسن حسین اس نے خیر رسول کا جلوہ حسن حسین اس نے تسا کہنے حسن حسین اس نے رسول کا جلوہ پڑھو حسن رسول کا جلوہ حسن حسین سارے جہاں میں ان کی سخاوت کی تم ہے جود و کرم متا کا جود و کرم متا کا دریا حسن حسین جود و کرم متا کا دریا پڑھو پڑھو جود و کرم عطا کا دریا حسن حسین ذات رسول پاک کا نقشہ حسن حسین راکبان تو سے حبیب خدا رہے نانے دے موڑیاں پہ بیٹھے راکبان تو سے حبیب خدا رہے چشم رسول پاک کا تارا حسن حسین چشم رسول پاک کا تارا پڑھو چشم رسول پاک کا تارا اے پاک نہ لیا کرو دل وچ محبت پیدا دیئے چشم رسول پاک کا تارا حسن حسین اچھا بولو سبحان اللہ میرے آقا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آئے خیمے کے اندر تیاری فرما لگے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے جناب سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چاچا امام حسین لجپال دے سامنے ہاتھ جوڑے اجازت منگی فرمایا پتر میں تینوں کی میں اجازت دیا میں تینوں دیکھ لینا میں ویر کی یاد تازہ ہو جاتی ہے برا حسن کی زیادت ہو جاتی ہے توجہ ہے جو کوئی نہ پائیاں نو پائیاں دے مان ہوتا ہے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرمانے پائی پائیاں دے دردی ہوتے پائی پائیاں دے دردی ہوتے پائی پائیاں دیاں پاک زیادے تاج محمد کے ماما ٹھنڈیاں شام میری آقا امام
امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا پترا میں تینوں کیویں اجازت دیواں میں تینوں ویکھ لینا وا مینوں ویر دیاں یاداں تازہ ہو جاندیاں نے عرض کیتی چاچا جی جے مینوں اجازت نہ ملی کل قیامت دا دن ہوے گا میں کیڑا منہ لے کے اپنے نانے دی بارگاہ وچ حاضر ہوواں گا کس منہ دے نال میں جناب والا علی مولا دی بارگاہ وچ حاضر ہوواں گا چاچا جی مینوں اجازت عطا فرماؤ جس نے اجازت نہ ملی کدے سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا دی بارگاہ وچ جاندے نے کدے ماں دی بارگاہ چوندے نے مختلف جگہ تے جاندے نے سفارشاں پیش کردے نے جناب والا لیکن میرے آقا امام حسین نے حضرت شہزادہ قاسم نے اجازت نہ عطا فرمائی جس نے پریشان ہو کے بیٹھ گئے خیال آیا ایک دن ابا جان نے ایک تعویذ لکھیا سی تے میرے گلے چ پایا سی فرمایا سی پترا اوکھا ویلا آ جائے تعویذ کھول کے پڑھ لینا تیرا اوکھا ویلا ٹل جانا تے جو لکھیا ہوئے عمل کرنا حضرت شہزادہ قاسم جدوں خیال آیا دل وچ خیال آیا ایک نال اوکھا ویلا کیڑا آ سکدا ہے تعویذ مبارک اتاریا جس نے کھول کے پڑھیا جناب امام حسن نے لکھیا ہے پترا جدوں کربلا دا میدان آئے میرے ویر حسین تے اوکھا ویلا آ جائے جان بچا کے نہیں رکھنی حسین دے قدماں چ قربان کر دینی جان بچا کے نہیں رکھنی لجپال دے قدماں تے قربان کر دینی ہے حضور دے غلام میں کڑیاں کڑیاں شاناں سناواں نور مصطفیٰ قاسم شہزادہ نور مصطفیٰ قاسم شہزادہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی آپ ہمارے بیٹا تینوں اجازت نہیں لیکن جناب والا امام قاسم رضی اللہ تعالی خط کھول کے پڑھیا جناب والا وقت دے اچھواں دے نال روندے روندے چاچا جی دی بارگاہ چ حاضر ہو گئے عرض کیتی چاچا جان اے خط میں تہاڈی بارگاہ چ لے کے آیا ہاں فرمایا پتر کی خط عرض کیتی میرے ابا جان امام حسن مصطفیٰ دا خط لے کے آیا جس نے جناب والا خط میرے آقا امام حسین نے پڑھیا اکھاں وچ ہنجو آ گئے ویر دیاں یاداں تازہ ہو گئیاں نبی کریم کو غلام توجہ فرمایا فرمایا بیٹا ہن تینوں اجازت دینی پینی ہے تیرے ابے دا پیغام آ گیا ہے میرے ویر دا پیغام آ گیا ہے میرے آقا امام علی مقام امام حسین نے شہزادہ قاسم نے اجازت عطا فرمائی کربلا دا دولہا بنایا اپنے ہتھاں دے نال تیار فرمایا تیار کر کے میں جان پترا تینوں اللہ دے حوالے پیا کرنا جا پترا میں تینوں اللہ دے حوالے پہ کرنا اللہ دے حوالے پہ کر دینے اللہ دے حوالے کربلا دے میدان اندر آئے جس لئے میدان کارزار دے اندر آئے آپ نے فرمایا یزیدی لشکر آؤ میرا مقابلہ کرو لیکن علی دے شیر دا مقابلہ کرنے کوئی تیار نہیں بڑی توجہ کرنا جس نے آپ نے بار بار پکاریا کوئی مقابلہ کرنے آیا حسن دا پتر جس نے کوئی نہ آیا آپ کئی اپنے بندے نے تلوار کر لئی لشکر سے حملہ کر دیتا ہے علی دا شیر پیچھے پیچھے جا رہے ہیں وہ کتر اگے اگے نستے پہ بڑی توجہ کرنا یزیدی اگے اگے علی دا شیر پیچھے تلوار لے کے لگے پکدر مچ گئی ہے کھلبلی مچ گئی ہے جڑا راستے چلدا جا رہا ہے امام حسن دا شہزادہ ہے سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ آپ تلوار دے نال انہاں دے سر اتارتے جا رہے ہیں ایک جناب اللہ لڑ کے جتنے تھک گئے شاہ لین مت کھڑے ہوئے عمر بن سعد نے فرمایا اے تواڈے وچ کوئی جان نہیں آؤ ساڈا مقابلہ کرو اج 3 دن ہو گئے اساں پیتا ہی کچھ نہیں
تین دن ہو گئے پیاس ڈرا کدی سا پانی پی لیندے میں تانوں کلیاں ہی ثابت ہو جانا سی کلیاں میں تانوں کافی ہو جانا سی علی دے شیر نے فرمایا آؤ میرا مقابلہ کرو جس نے کوئی نہ آیا عمر بن سعد بولیا ازرق نامی پہلوان ازرق نامی پہلوان عمر بن سعد دے ول تک کے کہندا ہے اوے ازرق پہلوانا تیرے شام کے اندر بڑے چرچے نے تیرے مصر کے اندر بڑے چرچے نے تو کہنا میں بڑا بنیا ترنیا پہلوانا 1000 درم یزید کو مہانا خرچ پہ کرانا ہے وہ تو بولو پہ لینا ہے یزید تنہا پہ کھانا ہے یزید نمن پہ کھانا ہے وہ آئے دا مقابلہ کر ایدی گردن اتار دے حضرت نامی پہلوان کہنے لگا نانا میں مصر دے شام والے جان دینے میں کل آئے ہوا 1000 بندہ سامنے ہوئے 1000 بندے کا میں کلیاں مقابلہ کرنے والا آیا 14 سالہ ہمارے جناب سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت اندر 9 سال ہمارے ایک روایت اندر 11 سال ہمارے ایک روایت اندر 13 سال ہمارے ایک روایت اندر 14 سال ہمارے ایک روایت 19 سال ہمارے یہ تو زیادہ روایت کوئی نہیں اینڈ روایت 19 سال ہمارے علماء دے مختلف اقوال نے لیکن پھر بھی 19 سال ہمارے اتنی زیادہ عمر نہیں جناب سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگا پہلوان ازرق ایدی تے 19 سال ہمارے 14-15 سال ہمارے ایدہ مقابلہ میں نہیں کرنا میری توہین ہے عمر بن سعد کہنے لگا بکواس بند کر کیا کہنا ہے 19 سال ہمارے اے دیکھنا پتر کی دائے ایدہ دادا کون ہے اے دیکھ پتر کی دائے ایدہ دادا کون ہے ایدہ نانا کون ہے ایدہ دیا لگا رچ کلا خون ہے علی مرتضیٰ دا خون ہے نعرہ حیدری علی مرتضیٰ دا خون ہے بڑی توجہ فرمایا ازرق نامی پہلوان کہنے لگا عمر بن سعد اگر میرے ٹکڑے کر دیں ایدے مقابلے چ میں نہیں جانا میں اپنی توہین سمجھنا وا چار میرے پتر نے میرے پتر چار نے وہ بھی طاقت وچ بے مثلو بے مثال نے وہ بھی بڑے بڑے پہلوان نے انہیں میں اپنا پتر گلنایا ایدہ سر لے کے آ جانا ہے وہ کہنے لگا ٹھیک ہے جو کرنا ہے مینوں سر چاہیدا ہے انہیں اپنے بڑے پتر نو باندھ ماری وہ جھوم دائے ہویا مستیاں کردائے ہویا غرور قدر دینا لبے دے بولے آیا ابا کہنے لگا جا ادھر اس نوجوان کا سر لے کے آ وہ جناب والا نے لوہے دا خود پہنے آ لوہے دا لباس پا کے کمر چھوڑنے والا کمر بند پڑ کے تلوار بڑی قیمتی لے گئے بڑا قیمتی نیزہ لے کے بڑا جناب والا مضبوط گھوڑے پہ سوار ہو کے جس نے شجاعت قاسم کے مقابلے جایا کہنے لگا آ میرا مقابلہ کر فرمایا آجا وہ کہتا میں پہلوان دا پتر فرمایا سیدھی علی شیر خدا دے پتر آجا ساڈا مقابلہ کر حضور غلام بڑی توجہ کرنا علی شیر خدا دی شجاعت جناب والا وہ تلوار چمکیے دنیا نو پتہ لگ گیا علی شیر خدا دی شان کیے کربلا والے دا مقام کیے کربلا والے دی شان کیے فرمایا آ میرا مقابلہ کر انہیں جناب والا بڑا مضبوط نیزہ ہے انہیں نیزے دا وار کیتا شہزادہ قاسم جنہاں نے جنگ جنابی عباس غازی کو سیکھی ہوئی ہے جنہ غازی عباس کو جنگ سیکھی ہوئی ہے نبی پاک غلام بڑی توجہ فرماؤ نیزے دا وار ہویا آپ نے وار خالی فرمایا جس نے وار خالی ہویا وہ غرور تکبر دے نال نے نیزہ پرے سویا تلوار کڈ لی بڑی قیمتی تلوار بڑی عالی شان تلوار انہیں تلوار دا وار کیتا حضرت شہزادہ قاسم نے اپنی ڈھال لگے کی تلوار دا وار کیا جس نے تلوار دا وار کیا نبی پاک غلام اس گھوڑے کو غیرت آ گئی جدے
وجہ سوار پہلوان جسلے گھوڑا کٹیا پہلوان تھلے ڈگیا او دا خون اتر گیا انہیں بڑے بڑے لمبے بال رکھے سارے جسلے خون اتریا بال بکھر گئے شہزادہ قاسم نوں موقع لگ گیا آپ نے اپنے گھوڑے کو جھک کے او دے بال پکڑ لے گھوڑے کو دوڑایا کربلا دے میدان چ دوڑائی جا رہے ہیں دوڑائی جا رہے ہیں دوڑائی جا رہے ہیں جنہ چر تری واصل جہنم نہ ہویا اوناں چر تری شہزادے دے نہ چھڈیا جسلے واصل جہنم ہو گیا او دے باپ نے تکیا حضرت نامی پہلوان ہے باپ نے تکیا ایتھے مارا گیا ہے اونوں بڑا جناب والا غصہ آیا نالے روਣ لگ پیا اپنے دوجے پتر نوں بلایا دوجے پتر نے بلا کے کہنے لگا چاہے دا مقابلہ کر وہ بھی غصے دے اندر گالا کردا کردا امام قاسم سے مقابلے جایا فرمایا یا جا مسیحی علی شیر خدا نال تعلق رکھنے والے آجا آجا مقابلے دے اندر آجا آجا مقابلے دے اندر آجا بڑی بڑی جو کرنا زمانے کا سہارا ہے علی مولا علی مولا زمانے کا سہارا ہے علی مولا آنکھوں علی مولا زمانے کا سہارا ہے علی مولا علی مولا منافقیوں زبان میں اگر پہچان کرنی ہو لگاؤ مل کے سب نارا علی مولا ہاتھ اٹھاؤ ذرا علی مولا لگاؤ مل کے سب نارا علی مولا لگاؤ مل کے سب نارا علی مولا لگاؤ مل کے سب نارا علی ہے نور مصطفیٰ زور علی پور حسن قاسم نور مصطفیٰ زور علی پور حسن قاسم ہے نور مصطفیٰ زور علی پور حسن قاسم نبی کے نور اطہر کی ہے پاکیزہ کی بن قاسم امام الانبیاء علامہ توجہ کرو حضرت شہزادہ قاسم دی پاور ویکھو تے جذبہ شہادت ویکھو شیراں دے پتر شیر ہی ہوندے نے شیراں دے پتر بولو 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 شیراں دے پتر شیر ہوندے نے جناب شہزادہ قاسم دے مقابلے دے اندر او دا دوجا پتر آیا بکواس پیا کردا ہے گالاں پیا کڈدا ہے فرمایا گالاں نہ کڈ عام مقابلہ کر میں ویکھاں کڈا بڑا پہلوان ہے او دے پہلے پتر دی تلوار بھی آپ نے قبضے چ لے لئی او دا نیزہ بھی قبضے چ لے لیا جس نے دوجا پتر آیا بڑیاں پھرتیاں بھی کھان لگا آپ نے فرمایا یا جگرا گلا نہ کر علی دے شیر دا مقابلہ کر آپ مقابلے دے اندر سوار کیتا علی دے شیر نے فرمایا انہاں باری میری ہے پچھلے وار کیتا آپ نے ڈھال کے کیتی وار ڈک لیا فرمایا تگڑا ہوگا ہن ساڈی واری آ گئی ہے ایکو وار کر کے اودی دھون تار دتی پھر نیزا ماریا جڑا دے جسم تو آر پار ہو گیا جتنے جناب والا دوجا بھی گیا پیچھے بھرا نے گیا اونوں بڑا بن چڑھیا انہاں پیو کولوں اجازت بھی نہ لئی
دیا ہویا شہزادے کے مقابلے چایا کہہ لگا آ میرا مقابلہ کر اچھایا جا چکن اونا واسلے جہرم کیتا ہے میں تینوی پوچھ لینا ایکو بار کر کے بھی گردن اتار دیتی ہے چوتھا پرائے ابے کو اجازت لینا آیا ابا کہہ لگا نہیں پترا میں تینوی اجازت نہیں ہو دینی وہ زبردستی میدان جنگ بچ آیا شہزادے میں پکار لگا للکار لگا فرمایا جسے مقابل جایا ایکو بار دنال واسل جہاں فرمایا شیران پتر شیر میں علی شیر خدا دا لالے نبی پاک غلام حسن مجتبی دا پتر حسن مجتبی دا پتر امام حسین لجپال دا تلت رکھنے والا قریبی ہے نبی پاک غلام توجہ کرو کربلا سنن والے آج امام حسین کی کربلا سننے پہ لجپال حسین نے اپنی شانانے شانہ دے دتیاں نے نانے دی شریعت چڑھا تھلے نہیں آن دیتا ہے جانا دے دیا نے اسے گلے میرے شیخ کامل امید اہل سنت صوفی باصفا ولی کامل حضرت ابو بلال محمد الیاس ستار قادری تاج اللہ العالی آپ نے بڑی سونی گل کی ہے آپ ماننے تکبیر سے ملی ہے محبت حسین کی تکبیر سے ملی ہے محبت حسین کی تکبیر سے ملی ہے محبت حسین کی رب کعبہ کی قسم ہے اے ساڈی تکبیر اے ساڈا کہ اللہ دے فضل نال اسی او نہیں کہ ممبران تے بیٹھ کے آکھیے یزید رضی اللہ تعالیٰ نو یزید رحمت اللہ علیہ سیدنا یزید کئیاں نو یزید دی محبت لب گئی ہے تے ساڈے مقدرہ میں اللہ دے فضل و کرم نال نبی پاک دی آل دی محبت حسین ابن علی دی محبت اسے گلے مل کے کہہ لو تکبیر سے ملی ہے محبت حسین کی تکبیر سے ملی ہے محبت حسین کی ان دورے اچھا بھی کر لے جنت میں لے کے جائے گی الفت حسین کی جنت میں لے کے جائے گی انشاءاللہ جنت میں لے کے جائے گی الفت حسین کی جنت میں لے کے جائے گی الفت حسین کی تخت یزید خان میں مل کر فتح ہوا تخت یزید خان میں مل کر فتح ہوا آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی یزید کا طاقت ختم ہو گیا یزید ختم ہو گیا لیکن امام علی مقام کی محبت آج بھی لوگوں کے دلوں میں تخت یزید خان میں مل کر فتح ہوا ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی ہے آج بھی دلوں پہ حکومت بولو حسین کی ہے آج بھی
قسمت حسین کی نانا نبی ہے خود ہے قسمت حسین کی اے عقیدہ سنت ماں فاطمہ تو والدے ماں جب ہے مرتضیٰ نانا نبی ہے خود ہے قسمت حسین کی نانا نبی ہے خود ہے قسمت حسین کی کتا لٹایا جان بھی اپنی نثار کی بے مثل بے مثال شہادت حسین کی بے مثل بے مثال شہادت حسین کی بے مثل بے مثال شہادت حسین کی جس نے میرے شہزادہ قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ چار پترانوں واسطے جہنم کر لیا حضرت نامی پہلوان اپنے سر سے پٹی پیا پاندا ہے اپنا گریبان چاک پہ کردا ہے کپڑے پھاڑنا پیا بابیلا کرنا پیا انہوں سمجھ نہ آئے مینوں تے بڑا غرور سی اپنے آپ تے مینوں تے اپنے آپ تے بڑا مان سی پر انہوں کی پتہ ہے میاں محمد بخش نے فرمایا چلیے کھڑی شریف اچھا بولو سبحان اللہ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اچھا نام کرایا جس نے چلے دے بچ سڑیا نیواں ہو کے لنگ محمد لگ جائے گا اڑے کپڑے پاڑن لگ پیا اپنے والا تے مٹی بکھیرن لگ پیا بابیلا کر لگ پیا نو سمجھ نہیں آوے میں کی کہنا گھوڑے تے سوار ہویا تلوار لے کے میدان میں آیا ادھر میں حسن رضی اللہ تعالی عنہ دا پتر ادھر خیمے دے اندر میرے آقا امام حسین نے ویکھیا حضرت نامی پہلوان ایک پہلوان ہزار دے مقابلے چون والا ہے جس نے ویکھیا ایک پاسے نازم چلیے ایک پاسے تگڑا پہلوان ہے علی دے پتر حسین نے دوویں ہاتھ دعا لئی چک دیتے نے دوویں ہاتھ اٹھا دیتے نے ہاتھ اٹھا کے دعا پہ کر دے ہاتھ اٹھا کے دعا پہ کر دے یا اللہ اے امام حسن دا پتر میرے ویر دا پیارا ہے اکھاں دا چین میرے دل دا قرار ہے اے دے مقابلے چ پہلوان بڑا بڑا آیا ہے یا اللہ اے دی مدد فرما اونا چر کری جامع شہادت نوش آئے ہوئے جنہ چر کری دا غرور خاک وچ نہ مل جائے آپ دعا پہ کر دینے اللہ دی جناب کی دعا مانگی جا رہے ہیں یا اللہ اونا چر تاری اس پتر نو جامع شہادت نوش آئے ہوئے جنہ چر تاری اس پہلوان دا غرور خاک اندر نہ مل جائے بڑا کہ اندر ہزار دا مقابلہ کرنے والا ماں جس نے مقابلے دل کر آیا امام حسن سے بیٹے نے شہزادے قاسم نے تلوار جڑی خودے پتر دی تلوار بڑی قیمتی تلوار انہوں کڑیا فرمایا مقابلے جا جا اج میں تیرا کلا کما تیرے پتر دی تلوار آنا کر دینا ہے اگلے بندے بندے بڑی شرمناکی دی بات ہے اودے پتر دی تلوار ہوئے اودی جان لے لوے بڑی بڑی میدان جنگ وچ شرمناکی دی بات ہے امام الانبیاء دے غلام فرمایا یا جا مقابلے اندر آ جا انہیں تلوار کر لئی 12 بار کیتے بولو کنے 12 بار کیتے نے ایک بار کیتا آپ نے بار خالی فرمایا انہیں دوجا بار کیتا آپ نے پھر خالی کرا دیتا انہیں پھر بار کیتا پھر آپ نے خالی فرمایا انہیں پھر بار کیتا پھر آپ نے خالی فرمایا 12 بار انہیں کیتے نے
آپ نے 12 دے 12 وار وہ دے خالی فرما دیتے انہیں تلوار سلح کی نیزہ پکڑ لیا انہیں نیزے کا وار کیتا علی دے شیر نے وار خالی فرمایا آپ نے فرمایا بڑا بڑا پہلوان ہے بڑا سیانا پہلوان ہے پر گھوڑے کی زین کسنا بھول گیا ہے تیرے گھوڑے کی زین کوئی نہ کسی ہوئی انہیں ٹک پہنی ہے تو بھی تھلے آ جانا ہے جس نے انہیں تھلے چوک کے نظر ماری آپ نے موقع مل گیا اس سے پتر کی تلوار دینال ایسا کاری وار فرمایا وہ بھی قد وار ہویا ادھا ہی شاید ہو گیا ادھا ہی شاید ہو گیا فرمایا ہو مقابلے میں جا انہیں پتہ لگائی قاسم کنوں آدھے لیں انہیں پتہ لگئی قاسم کنوں آدھے لیں کربلا سنن والے ہو حضرت امام علی مقام امام حسین کے جانسار اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں کوئی جس نے مقابلے چلایا 4 بندے باسے جہنم بما ادرک 5 بندے باسے جہنم کیتے علی دا شہزادہ وار آپ کری جا رہے ہیں للکار دے جا رہے ہیں جس نے عمر بن سعد سلسے بچ آ گیا اور میں کی کرائیں گا بڑا پہلوان جنا 1000 کا مقابلہ کرنے والا ہے وہی باسے جہنم ہو گیا اور میں کی کرا حضرت شہزادہ قاسم نے اپنے گھوڑے نو حکم ارشاد فرمایا یزید صفا کی طرف آپ نے تلوار کر لئی 3 بندے دوڑ دے آئے شہزادے قاسم سے وار کر لگے اور 3 بندیاں دی گردن اڑائی واسطے جہنم دیتا 50 بندے گھوڑے لے کے دوڑے شہزادہ قاسم ویکھو نا میں ایویں نہیں کہندا شیراں دے پتر شیر ہوندے نے شیراں دے پتر شیر ہوندے نے آپ 50 بندے دوڑ دے آ گئے گھوڑیاں تے جناب والا یار تلواراں لے کلے جناب والا شہزادہ قاسم نے 30 بندے واسطے جہنم کیتے 50 بندے گھوڑیاں تے آئے انہاں دی قبراں اڑا دتیاں آپ نے فرمایا عمر بن سعد ہے کسے دی لتاں وچ پانی تے میرا مقابلہ کرے میں حسین دا شیر میں حسین کا شیر آج میرا مقابلہ کرو جس نے کوئی مقابلے کرنا آیا آپ جناب والا یزید صفا کے اندر چلے گئے جا کے خود ہی حملہ کر دیتا ہے جس نے حملہ کیتا عمر بن سعد چیخ اٹھیا کہنے لگا اے تے کلیا سانو لے کے چلے آئے اینو جنگ دار کی کھیڑے میں چلے لو ورنہ اج سارے پھلائے ہو جاواں گے اج سارے مارے جاواں گے انہاں کٹھے آئے ہوتے تیراں دی بچھاڑ کر دیتی ہے تلواراں دی بچھاڑ کر دیتی ہے نیزیاں دی بچھاڑ کر دیتی ہے علی دا شیر اللہ ہے مار کھائی جاندے نے بھلے اگلے یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے قربانی قبول ہو گئی ہے جان شہادت اج پاویں پیاس لگی ہے لیکن نانا جان کر کے آپ کوشر لے کے انتظار پہ کر دے انتظار پہ کر دینے سواری مبارک تو تھلے آئے جس لئے سواری مبارک تو تھلے آئے علی کا شیر دوڑا آیا لجپال حسین رسول اللہ بابا علی اجے بھی پوچھنے پڑھو رسول اللہ بابا علی حسین کیے چند بندیاں دی آواز آ رہی ہے سارے مل کے پڑھو تے وجایا وے تساں کہنے حسین کیے رسول اللہ بابا علی اجے بھی پوچھنے شابہ بھائی رسول اللہ بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کیے حسین دی ماں نبی دیتی ہے حسین دی ماں نبی دیتی ہے اجے بھی پوچھنے حسین کیے حسین دی ماں نبی دیتی ہے اجے بھی پوچھنے حسین کیے حسین
حسین کی ہے ایران میں جب یزیدی ٹولے بغیر چھڑ دے حسین بولے بغیر تڑ دے حسین بولے سبحان اللہ دی بات آوے چھوٹی جی گل نہیں کہ سر اتر جائے تے جسم علیحدہ ہو جائے تے بندہ پھر بھی قرآن پڑھے میں نے پڑھ کے تے دس وہ میں نے پڑھ کے تے دس نا یہ چھوٹی جی بات نہیں یہ اگر بات ہے کمال ہے تے لاجپال نہ کمال ہے جس لئے فکرہ مکمل ہوئے سبحان اللہ دی آواز آوے ایران میں جب یزیدی ٹولے بغیر کھڑ دے حسین بولے بغیر کھڑ دے حسین بولے شہیدہ دیئے اور زندگیے اجے بھی کچھ میں حسین کیے شہیدہ دیئے اور زندگیے اجے بھی کچھ میں حسین کیے نایا کی پیاسا نایا کی پیاسا پیر میرا مجبور نہیں شبیر میرا مجبور نہیں شبیر میرا خدا دی ہر شے حسین دیئے خدا دی ہر شے حسین دیئے اجے بھی کچھ میں حسین کیے رسول اللہ باپا یلیے اجے بھی کچھ میں حسین کیے کٹ کے بولو سبحان اللہ آپ اپنی سواری کو تھلے تشریف لے آئے جس لئے تھلے تشریف لے آئے آخری سانسانے میرے آقا امام علی مقام دوڑے دوڑے میدان اندر آئے شہزادے دے سر مبارک میں چولی بچ رکھیا صدقے جاوان شہزادہ قاسم مسکرا رہے جس انسات ہوتے جگہ ایسی نہیں جتے زخم دا نشان تیر نیزے تلوار دا نشان نہ ہوئے تے میدان جنگ ہوئے تے لاجپال مسکرا رہے نے فرمایا شہزادے مسکرا رہے ہو خیرے عرض کیتی چاچا جی وہ سامنے نبی پاک کھلوتے ہوئے نے نانا جی نے شربت پکڑیا ہویا تے میں نو اشارہ کر رہے نے فکر نہ کری میں تینوں لین آیا نبی کریم قبلہ وجد سامنے آقا دی دید ہو جائے پھر تمہیں پتہ لگے گا موت کمیں آ جاندی ہے پھر موت کا بھی مزہ آ جاندہ ہے پھر تے مرنے کا بھی مزہ آ جاندہ ہے جتلے سامنے سونے دا چہرہ ہوئے کملی والے دا چہرہ ہوئے بطو حاد مدھنے والے دا چہرہ ہوئے جتلے عالمی نظائے ہوئے چاند نکلن دا ویلایا جائے وہ سولے کدے سونا آیا جائے مرن دی بھی جس آ جاندی ہے موت دا بھی مزہ آ جاندہ ہے اتھے حضور دی زیادت شروع ہو جاندی ہے اتھے دنیا تے شروع ہو گئی جتلے مر کے قبر میں جائے پھر سونا اٹھے آ جائے نبی کریم کے غلاموں ایسے گلے حضور کے غلامہ بھی دیکھی کوئی تمنا ہے حضور کے عاشقہ بھی کو تمنا ہے کملی والے جب آخری ویلایا ہوئے بڑی دید ہو جائے بیڑا پار ہو جائے بڑی دید ہو جائے بیڑا پار ہو جائے کملی والے میرے مرن تے آ جاوی کملی والے دعا کر لو کملی والے میرے مرن تے آ جاوی کھاڑے لگیاں کرا جائیں روح نکل کے پوری گئی کھا
بولو سبحان اللہ میرے آقا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہزادے نوں لے کے جتنے خیمے اندر آئے آپ پیاری فرمانا چاہتے ہیں غازی عباس سلمدار جنہاں نوں چندا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام جنہاں نوں چندا امام کربلا نے دتا ہویا ہے جناب عباس علمدار کہنے چڑھا چکن والے کربلا دا چڑھا جہاں چکے آئے انہوں غازی عباس کہنے عباس دا مانا ہے شیر عباس دا مانا شیر بولو بازا کی مانا ہے عباس دا مانا شیر اے اونجی شیر دوجا علی دا پتر علی دا پتر شیر دا پتر امام الانبیاء غلام آپ جناب والا لجپال دی بارگاہ حاضر ہو گئے کہنے لگے لجپالا میرے کولوں بچیاں دا رونا نہیں ویکھیا جاندا میرے کولوں انہاں دی پیاس نہیں ویکھی جاندی سیدتنا سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے چچا جان کو لے آئیاں چچا جان کہنے لگیاں چچا جی اسا سنے آئے اسی کوثر دے مالکاں پر کی وجائے تین دنوں گنے پانی بند ہو گیا ہے چاچا جی مینوں ابا جی کو لے جاواں مینوں حیا آندی ہے میں تواڈے کول آئی ہاں شان پانی لے کے دیو بڑی توجہ کرنا جس نے انج کر کے عرض کیتا ہے جناب غازی عباس کو پیاس نہ دیکھی گئی چھوٹے چھوٹے بچے بلک رہے ہیں زباناں خشک ہو گئی ہیں سوکھ کے کانٹا بن گئی ہیں حضرت غازی عباس سلطان اپنے ویر حسین دی بارگاہ جا رہے عرض کیتی لجپالو میرے بچیاں دا رونا نہیں ویکھیا جا رہا انہاں دی پیاس نہیں ویکھی جا رہی میری ڈیوٹی سکینہ نے لائی ہے چاچا سانو پانی لیا کے دیو میں جانا چاہنا ہے مینوں اجازت دیو حضرت امام علی مقام نے فرمایا ویر عباس اگر تسی ٹر گئے حسین دی کمر ٹوٹ جائے گی حسین کے بازو کٹ جان گے مینوں تہاڈی بڑی دلیری ہے بڑی توجہ کرنا عرض کیتی میرے آقا امام حسین اگر نہ جاواں تے کی کراں مینوں جانا پینا ہے آخر ایک ویلا آنا ہے مینوں جامع شہادت نوش کرنا پینا ہے مینوں اجازت عطا فرماؤ حضرت غازی عباس سلمدار نے اجازت مانگی ہے میرے آقا امام علی مقام نے سینے نال لا لیا ہزاروں قطار رون لگ پئے سینے نال لا لیا بھرا دے سینے لگے آئے ہزاروں قطار پہ روندے نے بھراواں دے آپس وچ پیار ہی بڑے ہوندے نے اج علیحدہ بات ہے اج بھائی تو جدا ہو گیا اج نفرتاں پھیل گئیاں پتر ماں تو جدا ہو گیا پتر ماں تو جدا ہو گیا پتر باپ تو جدا ہو گیا بھائی تو جدا ہو گئے نبی پاک غلاموں زندگیاں دا پتہ نہیں محبت والے کام کریا کرو بھراواں نال جڑ کے رہیا کرو ماں باپ نال جڑ کے رہیا کرو انہاں تو بغیر گزارا نہیں بار بندے جتنے بھی ہون لیکن بھراواں دے بڑے آسرے ہوندے نے امام الانبیاء دے غلام میرے آقا امام لجپال انج کر کے سینے نال لا کے تے رو گئے فرمایا ویرا میرا دل نہیں کردا لیکن میں تینوں اجازت پہ دینا وا ایک باری انہاں نوں ضرور نصیب اس تو بعد حملہ کرن دی باری آوے تے کری جس نے جناب والا تیار ہوئے حضرت غازی عباس سلمدار نے ایک مشکیزہ لے لیا ایک نیزہ لے لیا ایک تلوار لے لی جس نے میدان اندر آئے فرمایا یزیدیوں ذرا غور نال ویکھو میں علی شیر خدا دا پتر میں بھی علی دا پتر میں حسین دا نوکر میں میدان وچ تواڈے سامنے آیا ہاں اج 3 دن ہو گئے چھوٹے چھوٹے بچے پیاس نال بلک رہے نے انہاں دیاں زباناں خشک ہو گئیاں نے اے بڑیاں نوں پانی نہیں دینا نہ دیو چھوٹے بچیاں تے کچھ دے نہ کرو نبی کریم جنہاں دا کلمہ پڑھ دیو اس نبی نے فرمایا کامل ایمان والا ہوئے
جڑا وڈیاں دا ادب کرے نکیاں تے شفقت کرے نکیاں بچیاں تے نرمی کرے لیکن انہاں نے کہا اگر ساری زمین پانی بن جائے اگر ساڈے قبضے چ آ جائے ایک خود تانوں سا پانی نہیں دینا جنہ چر تری یزید نوں ووٹ نہیں دینا یزید دے ہاتھ تے بیعت نہیں کر لینی حضرت غازی عباس نے فرمایا اے چھلے ہو گیا اگر اساں بیعت کرنی ہوندی اتنی قربانیاں کیوں دیندے آپ نے حملہ شروع کر دیتا ہے جڑا آ رہا ہے حضرت غازی عباس نے بادشاہ جہاد کرتے جا رہے ہیں لڑدیاں حضرت غازی عباس سلمدار نہر فرات پہ آئے آپ نے مشکیزہ بھریا پانی کا مشکیزہ بھر لیا پانی کا مشکیزہ بھر کے آپ نے سواری تے رکھیا سوار ہوئے فرمایا گھوڑے کو ارشاد فرمایا دوڑ لا انہیں جسے دوڑ لائی عمر بن سعد دوڑ کے کہنے لگا او یزید دا نمک کھان والیو اگر عباس پانی لے گیا اجت پیاسے نے شل چھڑ دے نہیں اگر نہ پانی پی لیا ساڈا تک نہیں رہنا خیمے وچ پانی نہ جانا پائے ایک ظالم اگے ودیا نبی پاک جلال توجہ کرنا تیراں دی بارش ہو رہی ہے تیراں دی بارش ہو رہی ہے تلواراں پہ چلدیاں نے کوئی نیزے پہ ماردا ہے کوئی تیر پہ ماردا ہے کوئی تلواراں پہ چلادا ہے حضرت غازی عباس سلمدار جنہ جھنڈا بھی چکیا ہویا ہے جھنڈا بھی جنہ چکیا کربلا دا آپ جا رہے ہیں ایک ظالم اگے آیا انہیں تلوار دا وار چھپ کے دیتا ہے جس موڑے مبارک مشکیزہ پایا ہے آپ کا بازو کٹ گیا جتنے بازو کٹیا سب کے جاواں غازی دی ہمت چل کے جاواں جسلے بازو مبارک کٹ گیا آپ نے بڑی تلیری دے نال بڑی تلیری دے نال اے میرا تے تہاڈا حوصلہ نہیں اے غازی عباس دا حوصلہ ہے المدار دا حوصلہ ہے بڑی جرت تے تلیری دے نال آپ نے مشکیزے نو اپنے دوجے بازو تے پہنیا ایک ظالم اگے آیا انہیں پھر تلوار دا وار کیتا غازی عباس المدار دا بازو کٹیا گیا ہے بازو کٹ گئے لیکن علی دا شیر ہمت نہیں پیا ہاردا علی دا شیر ہمت نہیں پیا ہاردا مشکیزہ مبارک اپنے منہ میں چھپایا تتا دے نال پکڑیا نبی پاک غلاماں تیر مارن والے تیر مارنے تیر مارنے مشکیزے جتے لگ دینے پانی ڈلدا جا رہا ہے پانی ڈلدا جا رہا ہے ایک ظالم آیا انہیں تلوار میرے آقا غازی عباس سلمدار مبارک ہونٹ کٹے گئے بڑی توجہ کرنا دین دیاں گلاں سننیاں سوکھیاں نے پر جنہ عمل کیتا ہے انہاں کولوں پوچھو نا جنہ دین بچایا ہے جنہ جاناں دتیاں نے جنہ دوویں بازو وار دتے نے اپنے ہونٹ کٹا دتے نے اج اسی مسجد آن وقت تیار نہیں اسی نماز دے نیڑے جانے وقت تیار نہیں اسی قرآن پڑھنے وقت تیار نہیں کیوں سانو قرآن سوکھا مل گیا ہے سانو دین سوکھا مل گیا سانو مسجداں سوکھیاں مل گیا پکھے لگے ہوئے نے کلین بچھے ہوئے نے سپیکر لگے ہوئے نے دین تھالی وچ مل گیا ہے جڑی چیز تھالی وچ مل جائے اودی قدر نہیں ہوندی پچھو کربلا والیاں دین دی قدر کتنی ہے کربلا والیاں کل پوچھو میرے آقا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مشکیزہ مبارک پاچ پکڑے آئے ایک ظالم لگے آیا ہوٹ مبارک کٹے گئے مشکیزہ مبارک تھلے زمین پہ آیا اتنے زخم آئے یک بار کی گھیرے وچ لے آ گیا جس لے زخم مبارک دے نال جسم پاک میں ڈھال ہو گیا زمین کے تشریف لے کے آئے حضرت امام علی مقام گیا میرا ویر کیا جاتا ہے دوڑنا کے آئے غازی عباس کا سر پاک چولی چ رکھ آئے فرمایا چلو تم میں خیمے چلے چلا عرض کی بھائی جان میں خیمے وچ نہیں جانا سکینہ میرا انتظار کر دی ہوئے گی کہ شروع نال میں خیمے وچ جاواں جدوں پانی دا
دا سوال کرن گیا میں کیڑا جواب دیاں گا تہاڈا چاچا پانی لے کے نہیں آ سکیا میں خیمے ول نہیں جانا اجے گلاں فکر دے نے حضرت غازی عباس سلام جدوں نبی پاک دا کلمہ پڑھیا آخری سال چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام نو لین آ گئے اپنے عاشق نو لین آئے حضرت غازی عباس نمدار نے جامع شہادت نوش فرمایا